پرسنالٹی، بیہیویئر اور کریکٹر میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں پرسنالٹی کو۔ دا ورڈ پرسنالٹی ہیز بین ڈرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ پرسونا۔ لفظ پرسنالٹی لاطینی لفظ پرسونا سے لیا گیا ہے، جس کی معنی ہے ماسک یعنی نقاب۔ گریک میں اکثر لوگ ڈرامہ یا کوئی کردار وغیرہ پیش کرتے تو کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی وزیر ہوتا، کوئی چور ہوتا، کوئی فقیر ہوتا، تو یہ الگ سے روپ اختیار کرتے تھے۔ جیسے کسی نے بادشاہ کا کردار، بادشاہ کا روپ اختیار کیا، حالانکہ وہ الگ سے کچھ اور ہوتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں پرسنالٹی۔ اپنی پرسنالٹی بہتر کریں، شخصیت کو بہتر کریں۔ بیہیویئر وہ ہوتا ہے جیسے کسی نے اپنے استاد کے لیے اپنی چیئر اپنے استاد کو پیش کر دی، اس کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے یا استاد کے لیے تعظیماً اس کے لیے دروازہ کھولا، اس کے آواز سے اپنی آواز بلند نہ کی۔ ہر مینر سے، بیہیویئر سے یہ لگ رہا تھا کہ اس بندے کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، لیکن اندر سے تو معلوم نہیں تھا یہ کیسا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اسی نیت کو، جو اس کے اندر ہے، جو اس کی اصلی نیت ہے، اس نیت کو کریکٹر کہتے ہیں۔ کریکٹر کی اور بھی مثالیں ہیں، جیسے کسی نے بتایا کہ یار فلاں بندہ جو ہماری انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا تھا، ہماری بینک میں کام کرتا تھا، اس نے وہاں پہ فراڈ کر لیا ہے، وہاں پہ کسی بندے کو دھوکہ دیا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں، جس کو بتا رہے ہیں اس کے دل میں اس کے لیے سچائی ہوگی، یا وہ کہتا ہوگا نہیں نہیں نہیں، وہ فلاں بندہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، نہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو اس کے لیے اندر سے ایک آواز آتی ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ فلاں بندہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا ہے ہی نہیں، اس پہ ضرور کسی نے غلط کوئی الزام لگایا ہے۔ یہ کسی کے لیے اندر سے ایسی آواز نکلنا، حق سچ کی بات نکلنا، یہ کریکٹر ہوتا ہے۔ کسی کے لیے حسد رکھنا، کسی کے لیے برا سوچنا، یہ خراب کریکٹر کی علامت ہوتی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے جو اچھا سوچتا ہے، اچھا پرکھتا ہے، وہی اچھے کریکٹر والا بندہ ہوتا ہے۔ کریکٹر پہ ایک بہت ہی پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جیسے ایک دن محمود غزنوی نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کا دیدار کرائے۔ تو ایک بندے نے اٹھ کر ہاتھ اٹھایا اور کہا میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کرواؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کو 6 مہینے کا راشن دینا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کو 6 مہینے کا راشن دے دو۔ 6 مہینے گزر گئے، پھر وہ بندہ آیا، بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، میں نے جو چلہ پکایا تھا وہ ابھی کچا ہے، آپ مجھے 6 مہینے کا اور راشن دو تاکہ میں آپ کو خضر علیہ السلام کا دیدار کرواؤں۔ بادشاہ نے پھر 6 ماہ کا اور راشن دے دیا۔ 12 ماہ گزر گئے، وہ بندہ واپس آیا اور بادشاہ سے عرض کی بادشاہ سلامت، اصل میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے آپ سے یہ راشن لے گیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ بادشاہ نے کہا، اپنے وزیروں سے سوال کیا کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اب ایک وزیر نے کہا سائیں آپ اس کو پھانسی دے دو،
تو وہاں پہ ایک سفید داڑھی والا شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ہاں ہاں اسے پھانسی دے دو. بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا. دوسرے نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو کتے کھائیں. پھر اس بزرگ نے کہا، سفید داڑھی والے بزرگ نے کہا ہاں ہاں اسے کتے کھائیں، ان کو کتوں کے حوالے کیا جائے. پھر بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، تیسرا وزیر ایاز آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاز نے کہا سائیں آپ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئی. اس غریب نے اگر جھوٹ ہی کہا اسے معاف کر دو. آپ کا کیا جائے گا، اسے معاف کر دو. تو اس سفید داڑھی والے نے کہا ہاں ہاں سائیں اسے معاف کر دو. بادشاہ کو حیرانی ہوئی کہ ایک شخص نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دو، تو آپ نے اس کو کہا ہاں ہاں اسے پھانسی دے دو. پھر ایک وزیر نے کہا اس کو کتوں کے حوالے کیا جائے، تو پھر بھی آپ نے کہا ہاں ہاں اسے کتوں کے حوالے کیا جائے. اب ایاز کہہ رہا ہے اسے معاف کر دو، تو آپ یہی کہہ رہے کہ ہاں ہاں اسے معاف کر دو. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس سفید داڑھی والے نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو شخص پہلے والا تھا جس نے کہا اسے پھانسی دے دو، اس کے تو اس سفید داڑھی والے نے کہا یہ جو پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ اس کو پھانسی دی جائے، دراصل اس کے خاندان والے کسائیوں کا کام کرتے تھے، کسائی تھے، اس لیے اس کو اس پہ رحم نہیں آیا، اسی لیے اس نے کہا اسے پھانسی دی جائے. اور دوسرے نے جس نے کہا کہ اس کو کتوں کے حوالے کیا جائے، اس کے خاندان والے کتوں کو پالا کیا کرتے تھے. اور یہ ایاز جس نے کہا اس کو معاف کیا جائے، دراصل یہ سید زادہ ہے، اور سید زادوں کا کام معاف کرنا ہے، تو اس نے اس کو بخش دیا. محمود نے حیرت سے کہا اے ایاز آج تک آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ سید ہیں. ایاز نے بولا حضور اگر اس نے آج میرا راز کھولا ہے کہ میں سید ہوں، تو میں بھی آج اس کا راز کھولتا ہوں. یہ جو سفید داڑھی والا ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہے. سبحان اللہ. دیکھو کیسا ایاز کا کردار تھا، کیسی اس کی نیت تھی، کیسا اس کا کریکٹر تھا. ایسے کریکٹر والے بنے، ہر وقت دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کی بھلائی سوچیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.